آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کفارہ کس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے، کیونکہ کفارہ میں 3 چیزیں تھیں، یا تو غلام آزاد کرنا، یا جو ہے وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے کفارہ۔ اب یہ جو معاملہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا لگاتار روزے رکھنا، یہ کس شخص کے اوپر واجب ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، یہ الگ سے ہے، یعنی کہ قضا تو کرنی ہے، قضا کے ساتھ ساتھ یہ الگ سے جو ہے شریعت کی طرف سے بندے کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ کفارہ بھی دے گا بعض صورتوں کے اندر، اور بعض صورتوں میں صرف قضا کرے گا۔ ایک روزہ اس کا چھوٹ گیا رمضان کے بعد، اس کی قضا کر لے، اور بعض صورتوں کے اندر یہ کفارہ بھی واجب ہے۔ کن صورتوں میں ہے اور کس شخص کے اوپر ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں تجب الکفارۃ علی کل مکلف، کفارہ ہر مکلف پر واجب ہے۔ مکلف کون ہے؟ مکلف وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے شریعت کے احکام جس کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ مکلف ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں جو شریعت کی طرف سے باؤنڈ ہو جائے جو بندہ، وہ مکلف بن جائے گا۔ تو کون سا شخص باؤنڈ ہو جاتا ہے؟ جو بالغ ہو چکا ہو، جو بالغ ہو چکا ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ کفارے کا جو تعلق ہے وہ بلوغت سے ہے، وہ بالغ ہونے سے ہے۔ تو سب سے پہلے کفارہ کس پر واجب ہوگا؟ علی کل مکلف، مکلف پر واجب ہوگا۔ کون سا مکلف؟ افسد صیام یوم من ایام رمضان عمدا، وہ مکلف جو رمضان المبارک کے روزوں میں سے کسی ایک روزے کو جان بوجھ کر توڑ دے، رمضان کے روزوں میں سے کسی ایک روزے کو جان بوجھ کر وہ توڑ دے، لا مکرہ، زبردستی نہیں۔ مثال کے طور پر اب ایک ایسا شخص ہے، کسی نے اس کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تمہیں روزہ توڑنا پڑے گا، اگر روزہ نہیں توڑو گے تو میں تم کو شوٹ کر دوں گا، روزہ نہیں توڑو گے تو میں تم کو ماروں گا، ٹارچر کروں گا۔ اب یہ زبردستی کیا جا رہا اس کے ساتھ۔ تو زبردستی کی حالت میں اگر کوئی شخص روزہ توڑ دیتا ہے اس پر کفارہ نہیں ہے، وہ صرف ایک قضا کرے گا بس، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ولا مضطر، اور نہ ہی جو ہے وہ اضطراری کیفیت میں اس نے روزے کو توڑا ہوا۔ اضطراری کیفیت کیا ہے؟ اضطراری کیفیت یہ ہے کہ اس کی حالت اتنی نازک ہو گئی، سوائے روزے کے توڑنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے جان پر آیا، اب ہر حال میں روزہ اس کو توڑنا ہی پڑے گا۔ اگر وہ روزہ نہیں توڑتا ہے تو کوئی بڑا مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، یہ ہے اضطراری کیفیت۔ تو کفارہ کس پر واجب ہے؟ مکلف پر۔ مکلف سے مراد جو ذی شعور ہے، بالغ ہے۔ پھر اس کے علاوہ کفارہ کس پر واجب ہے؟ جو رمضان کے روزوں میں سے کسی ایک روزے کو جان بوجھ کر توڑے، نہ کہ زبردستی کیا گیا ہو اس کے ساتھ، اور نہ ہی اضطراری کیفیت میں۔ آخری چیز وہ یہ، وہ روزہ بعد ان شرع بالصیام بنیۃ من اللیل ولم یطرأ علیہ بعد ذلك سبب مبیح للفطر، وہ روزہ جس کی نیت آپ نے رات کے وقت سے کر لی تھی، جیسے سحری کی آپ نے نیت کر لی، اب آپ نے روزہ رکھ لیا، رکھنے کے بعد اب اس روزے کو اگر جان بوجھ کر آپ توڑتے ہیں
تو آپ کے اوپر اس روزے کی قضا بھی ہے اور پھر کفارہ بھی ادا کیا جائے گا، کفارہ بھی ضروری ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے رات کے وقت نیت نہیں کی روزے رکھنے کی، اور نہ ہی آپ نے سحری کی، کیونکہ میں نے سابقہ درس میں بتایا سحری بھی نیت ہے، نہ سحری کی نہ آپ نے نیت کی۔ آپ لیٹ نائٹ سو گئے، آپ کی آنکھ کھلی صبح 10 بجے یا 11 بجے، اب جو ہے وہ آپ کوئی چیز کھا لیتے ہیں، کیونکہ روزہ تو آپ کا شروع نہیں ہوا تھا، روزہ شروع نہیں ہوا تھا۔ روزہ کب شروع ہوتا؟ جب اٹھنے کے بعد آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں صبح فجر سے طلوع صادق سے روزے کی نیت کیا ہوں، تب روزہ شروع ہوتا۔ جب آپ کی صبح 10 بجے آنکھ کھلی یا 11 بجے کے وقت آنکھ کھلی تو روزہ آپ کا تھا نہیں، آپ نے کھانا شروع کر دیا، آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ اب یہ جو روزہ آپ نے نہیں رکھا تو اس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو کفارے کا مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ میں دوبارہ ایک مرتبہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر روزے کو توڑا جائے، زبردستی نہ کیا گیا اس کے ساتھ، اور نہ ہی اضطراری کیفیت میں اس نے روزے کو توڑا۔ اور نمبر 2، روزے کی نیت اس نے رات سے ہی کر لی تھی۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بھی شخص، اچھا اب ایک تو وہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ رات میں اس نے نیت کر لی ہو، ایک شخص نے رات میں نیت کر لی، اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب خاتون تھی تو اچانک سے خاص ایام آ گئے تو روزہ وہیں ٹوٹ گیا، لیکن قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حادثاتی چیز پیش آ جانا، مثال کے طور پر کوئی شخص جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ بھی روزہ اس کا ٹوٹا۔ تو یہ حادثاتی طور پر اگر کوئی چیز ہو جائے کریٹ اس بندے کے ساتھ، تو ذہن میں رکھیں ان تمام صورتوں کے اندر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارے کا تعلق جو ہے وہ جان بوجھ کر روزے کو توڑنے سے ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ روزہ جس کی نیت رات سے کی گئی ہو۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر کوئی شخص رات میں نیت نہیں کرتا، صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے، اگر وہ کچھ کھا لیتا اس کے بعد، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ صرف وہ قضا کرے گا، کفارہ جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اس کے چند مسائل فقہا نے لکھا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص روزے دار سو رہا تھا، اس کے حلق میں، بعض لوگ سوتے ہیں منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے حلق میں کسی نے پانی ڈال دیا یا کوئی بھی چیز ڈال دی، اب وہ جو بھی چیز تھی وہ اس کے معدے تک پہنچ گئی، صحیح ہے، روزہ اس کا ٹوٹ گیا کیونکہ وہ چیز معدے تک چلی گئی، روزہ ٹوٹ گیا۔ سوال یہ ہے اس پر قضا ہے صرف یا ساتھ میں کفارہ بھی ہے؟ ابھی جو میں نے قاعدہ ذکر کیا آپ کے سامنے، اس قاعدے کے مطابق کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ صرف اس کے اوپر کیا ہوگا؟ قضا ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے چند اور مسائل ہیں، کل میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ آپ کفارے کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے گا، وہ ذہن میں رہے گا تو آگے 1 یا 100 مسائل یا 100 سوال بھی آپ سے کوئی کر لے کھڑے ہو کر اور یہ کہے کہ بھائی آپ مجھے بتائیں اس صورت میں کیا ہے، آپ آنکھ بند کر کے جواب دیں گے اس صورت میں قضا ہے، اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں ہیں، اس صورت کے اندر صرف جو ہے وہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کفارے کے کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کو شدت نہیں محسوس ہو رہی تھی پیاس کی، اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے روزے کو توڑ دوں، اب وہ پانی پی لیتا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا کہ وہ قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اور کفارہ جو ہے وہی بتا دیا کہ یا تو غلام آزاد کرنا ہے جو آج کے زمانے میں نہیں ہے، باقی 2 رہ گئے، یا تو جو ہے 2 ماہ لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ مزید اس کے مسائل انشاءاللہ کل ہم گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت ان تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔